بنیادی حقوق کی عزت و تقریم کو یقینی بنائیں جیسا کہ دستور پاکستان میں مندرج ہے، بشمول قانون کی نظر میں مساوات، سماجی و سیاسی حقوق، اظہار خیال، عقیدہ، عبادت اور اجتماع کی آزادی۔ نمبر 3، دستور پاکستان کی اسلامی ساخت اور قوانین پاکستان کا تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن جدوجہد کریں گے۔ نمبر 4، اسلام کے نفاذ کے نام پہ جبر کا استعمال، ریاست کے خلاف مسلح کارروائی، تشدد و انتشار کی تمام صورتیں بغاوت تصور کی جائیں گی، سمجھی جائیں گی، اور یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے، اور کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ حکومتی، مسلح افواج و دیگر سیکورٹی کے اداروں کے افراد سمیت کسی بھی فرد کو کافر قرار دیں۔ علماء، مشائخ اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ افراد کو چاہیے کہ وہ ریاست اور ریاستی اداروں، خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج کی بھرپور حمایت کریں تاکہ معاشرے میں سے تشدد کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ ہر فرد ریاست کے خلاف لسانی، علاقائی، مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی بنیاد پر چلنے والی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کرے۔ ریاست ایسے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ کوئی شخص فرقہ وارانہ نفرت، مسلح فرقہ وارانہ تنازع اور جبراً اپنے نظریات کسی دوسرے پر مسلط نہ کرے، کیونکہ یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے اور فساد فی الارض ہے۔ کوئی نجی یا سرکاری یا مذہبی تعلیمی ادارہ عسکریت کی تبلیغ نہ کرے، تربیت نہ دے اور نفرت انگیزی، انتہا پسندی اور تشدد کو فروغ نہ دے۔ ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد اور اداروں کے خلاف قانون کے مطابق ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ سخت کارروائی کی جائے۔ انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں، خواہ وہ کسی بھی تنظیم یا عقیدے سے ہوں، کے خلاف سخت انتظامی اور تعزیری اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 10، اسلام کے تمام مکاتب فکر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے مسالک و عقائد کی تبلیغ کریں، مگر کسی کو کسی شخص، ادارے اور فرقے کے خلاف نفرت انگیزی اور اہانت پہ مبنی جملوں یا بے بنیاد الزامات لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی شخص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء کرام، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین نہیں کرے گا۔ کوئی فرد یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اور نہ ہی توہین رسالت کے کیسز کی تفتیش یا استخاذہ میں رکاوٹ بنے گا۔ نمبر 12، کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا اور صرف مذہبی سکالر ہی شرعی اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریے کی اساس پہ کرے گا۔ البتہ کسی کے بارے میں کفر کے مرتکب ہونے کا فیصلہ صادر کرنا عدالت کا دائرہ اختیار ہے اور مسلمان کی وہی تعریف معتبر ہوگی جو دستور پاکستان میں ہے۔ نمبر 13، کوئی شخص کسی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا، دہشت گردوں کی ذہنی و جسمانی تربیت نہیں کرے گا، ان کو بھرتی نہیں کرے گا اور کہیں بھی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ نمبر 14، سرکاری، نجی اور مذہبی تعلیمی اداروں کے نصاب میں اختلاف رائے کے آداب کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ فقہی اور نظریاتی اختلافات پہ تحقیق کرنے کے لیے سب سے موزوں جگہ صرف تعلیمی اور تحقیقی ادارے ہی ہوتے ہیں۔ تمام مسلم شہری اور سرکاری حکام اپنے فرائض کی انجام دہی اسلامی تعلیمات اور دستور پاکستان کی روشنی میں کریں گے۔ نمبر 16، بزرگ شہریوں، خواتین، بچوں، خنثیٰ اور دیگر تمام کم مستفید افراد کے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات ہر سطح پر دی جائیں گی۔ نمبر 17، پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اور مذہبی رسومات کی ادائیگی اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق کریں۔ نمبر 18، اسلام خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خواتین سے ان کے ووٹ، تعلیم اور روزگار کا حق چھینے اور ان کے تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچائے۔ ہر فرد غیرت کے نام پہ قتل، قرآن کریم سے شادی، بنی، کاروکاری اور وجہ سٹا سے باز رہے، کیونکہ یہ اسلام کی روح سے ممنوع ہے۔ نمبر 19، کوئی شخص مساجد، ممبر و محراب، مجالس اور امام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پہ مبنی تقاریر نہیں کرے گا اور فرقہ وارانہ موضوعات کے حوالے سے اخبارات، ٹی وی یا سوشل میڈیا پہ متنازع گفتگو نہیں کرے گا۔ نمبر 20، اظہار آزادی رائے اسلام اور ملکی قوانین کے ماتحت ہے، اس لیے میڈیا پہ کوئی پروگرام ایسا نہ چلایا جائے جو فرقہ وارانہ نفرت کے پھیلانے کا سبب بنے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو مجروح کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ
کانفرنس میں غزہ پر اسرائیل کے 2 سال سے جاری جارحیت کی شدید مذمت کی گئی اور ساتھ ہی اسرائیل کے ایران پہ حملے کو ایرانی خود مختاری اور آزادی کے منافی قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کے پامالی قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس ضمن میں پاکستانی حکومت کی جو قومی پالیسی ہے ہم اس کی مکمل طور پہ تائید کرتے ہیں۔ محرم الحرام اتحاد، صبر اور قربانی کا مہینہ ہے۔ تمام شہری پرامن فضا کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ میڈیا کا بھی دعا کے لیے جناب پیر نقیب الرحمان صاحب آپ دعا فرما دیجیے۔ والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك آمين اللهم ارحمنا برحمتك آمين اللهم انزل علينا بركاتك آمين اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة وإنك أنت المجيب الدعوات يا آمين رب يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا۔ بارے دیگر آپ تمام میڈیا کا، علماء اور مشاہد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔